النجم پارہ نمبر 27 آیہ کریمہ نمبر 12، 13، 14 اور 15 اور 16۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى۔ صدق اللہ العظیم۔ افا کیا تمارونہ تم جھگڑتے ہو اس بات پر، علی ما یرا کہ اس نے کیا دیکھا، وَلَقَدْ اور ضرور بالضرور، رآہ اس نے دیکھا، نزلۃ اخری اپنے رب کو دو بار، عند سدرۃ المنتہی سدرۃ المنتہی کے پاس، عندہا کہ اس کے پاس ہے، جنت المأویٰ جنت مأویٰ، اذ جب، یغشی السدرۃ ڈھانپ لیا سدرہ کو، ما یغشی جس نے ڈھانپا۔ اب اللہ جل سبحانہ وتعالی یہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم لوگ جھگڑ رہے ہو کس بات پر کہ ان نے کیا دیکھا؟ جب وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، تو تم اس بات پر جھگڑ رہے ہو کہ رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا، کہاں دیکھا، کیسے دیکھا؟ سنو، تم ایک مرتبہ کے دیکھنے پر جھگڑ رہے ہو، اللہ فرما رہا ہے اس نے 2 مرتبہ اپنے رب کو دیکھا۔ ایک مرتبہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رب سے ملاقات ہوئی، اور دوسری مرتبہ جب راستے میں واپسی پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے نمازوں میں تخفیف کا مطالبہ کیا، تو سرکار علیہ السلام بار بار رب کی بارگاہ میں لوٹ کر گئے نمازوں کے اندر تخفیف کے لیے، تو پھر سرکار نے دوبارہ رب کو دیکھا۔ تم ایک مرتبہ کا جھگڑا کر رہے ہو، اللہ فرما رہا ہے رب کو اس کے محبوب نے 2 مرتبہ دیکھا، عند سدرۃ المنتہی سدرۃ المنتہی کے پاس۔ اب یہ سدرہ کیا ہے اور اس کا نام منتہا کیوں رکھا گیا ہے؟ سدرہ یہ ایک بیری کا درخت ہے جو چھٹے آسمان میں اس کی جڑیں ہیں اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان میں ہیں، اور اس کی شاخوں کے کنارے وہ عرش اعظم کے ساتھ جا کر ٹکرا رہے ہیں۔ منتہا انتہا، اب بات کو بڑا غور سے سننا، اوپر سے جو چیز بھی اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہا سے نیچے نہیں آتی، اوپر سے اترنے والی ہر چیز کی انتہا سدرہ ہے، اور نیچے سے اوپر جانے والی ہر چیز کی انتہا سدرہ ہے۔ جو چیز نیچے سے اوپر جاتی ہے وہ سدرہ سے آگے نہیں جا سکتی، اور جو اوپر سے نیچے اترتی ہے وہ سدرہ سے نیچے نہیں آ سکتی، سدرہ انتہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جتنے اعمال ہم نیک کرتے ہیں وہ سدرہ تک جاتے ہیں، آگے وصول کیے جاتے ہیں، ان کی انتہا سدرہ ہے۔ حتیٰ کہ اس پر مفسرین کرام کا اتفاق ہے،
تمام انبیاء کے علوم کی انتہا بھی سدرہ ہے، سارے نبیوں کے علوم کی انتہا سدرہ ہے۔ نیچے سے جو بھی چیز جائے گی وہ سدرہ تک جائے گی، آگے نہیں جا سکتی، اور اوپر سے جو چیز اترے گی وہ سدرہ تک ہے، سدرہ سے نیچے نہیں آ سکتی۔ شب معراج، اب بات غور سے سننا، معلوم ہوا ہر چیز کی حد ہے، اوپر سے نیچے آنے والی چیزوں کی حد کیا ہے؟ سدرہ۔ نیچے سے اوپر جانے والوں چیزوں کی حد کیا ہے؟ سدرہ۔ نیچے سے اوپر جانے والی کوئی چیز سدرہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اوپر سے نیچے آنے والی کوئی چیز سدرہ سے نیچے نہیں آ سکتی۔ اب شب معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرہ سے اوپر بھی گئے، سدرہ سے نیچے بھی آئے۔ نیچے سے جب سفر شروع کیا حضور سدرہ سے آگے نکل گئے، اور اوپر سے جب واپس آ رہے تھے تو اوپر کی کوئی چیز سدرہ سے نیچے نہیں آ سکتی، لیکن حضور واپسی پر سدرہ سے بھی نیچے آ گئے۔ مطلب کیا نکلا؟ ہر کائنات کی ہر چیز کی حد ہے، حضور کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ہر چیز کی حد ہے، سرکار دو عالم کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ اب وہ جو اعتراض کرتے ہیں نا، جی آپ حضور کی شان میں حد سے آگے نکل جاتے ہو، تو امام غزالی نے اس لیے کہا تھا حد تم بتا دو ہم رک جائیں گے، کہ حضور کی تعریف کی حد تم بتا دو ہم وہاں رک جائیں گے۔ لیکن شب معراج سدرہ سے اوپر جا کر سدرہ سے نیچے آ کر حضور نے عملاً بتا دیا کہ میری حد ہی کوئی نہیں ہے۔ اور امام بوصیری قصیدہ بوصیری کے اندر، جس کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں، اس کے اندر امام بوصیری اس لیے کہہ رہے ہیں فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ مولا یصلی وسلم دائما ابدا۔ امام بوصیری کہتے ہیں فَإِنَّ رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، آپ کی کوئی حد ہی نہیں ہے، آپ کے کمالات کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ کس کمال کو کتنا بیان کیا جائے، حد ہی نہیں ہے کوئی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں آیا، جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں آیا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور حضور آرام فرما رہے تھے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ میں نے حضور کا چہرہ دیکھنا شروع کیا، چاند کو دیکھنا شروع کیا، بار بار دیکھ دیکھ کر فیصلہ کیا ہوا حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ سونا ہے۔ حد ہی کوئی نہیں، حد ہی کوئی نہیں۔ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، حضور کے کمالات کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، کہ کوئی حد ہو تو کوئی بتانے والا اپنے منہ سے بتائے نا کہ یہ حد ہے۔ امام بوصیری کہتے ہیں کوئی اپنے منہ سے بتائے کیسے جب ان کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضور شب معراج سدرہ بیری کا درخت ہے، ٹھیک ہے، یہ چھٹے آسمان پر ہے، 7ویں آسمان، چھٹے میں اس کی جڑیں ہیں، 7ویں میں اس کی شاخیں ہیں، اور شاخوں کے کنارے عرش اعظم سے چھو رہے ہیں۔ اوپر سے آنے والی اترنے والی ہر چیز کی حد بھی سدرہ ہے، اور نیچے سے جانے والی ہر چیز کی حد بھی کیا ہے؟ سدرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے آقا شب معراج سدرہ سے اوپر بھی گئے، سدرہ سے نیچے بھی آئے، بتا دیا کہ میری حد ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا سدرہ کے متعلق کہ قرآن کہہ رہا ہے عند سدرۃ المنتہی، تو سدرہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ چھٹے آسمان میں
اس کی جڑیں ہیں، 7ویں میں اس کی شاخیں ہیں، یہ ایک بیری کا درخت ہے۔ مقام حجر یہ ایک جگہ کا نام ہے عرب میں، مقام حجر کے مٹکوں جتنے بیر ہیں اس کے، ایک ایک بیر مٹکے جتنا ہے، اور اس کے پتے کیا ہیں؟ ہاتھی کے کان جتنا ایک پتا ہے، جتنا ہاتھی کا کان ہوتا ہے اتنا ایک ایک پتا ہے۔ اور میرے آقا نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اس کے تنوں سے 2 ظاہری دریا نکل رہے تھے، میں نے معراج کی رات دیکھا، اور 2 باطنی دریا نکل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا حضور جو 2 باطنی دریا ہیں وہ جنت میں ہیں، اور جو 2 ظاہری دریا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایک فرات ہے اور ایک دجلہ ہے، ایک دریائے فرات ہے اور ایک دریائے دجلہ ہے۔ یہ 2 ظاہری دریا ہیں اور باطنی دونوں کیا ہیں؟ جنت میں ہیں۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا و عنہ فرماتی ہیں حضور کے سامنے سدرۃ المنتہا کا تذکرہ شروع ہوا تو آقا کریم نے فرمایا اس کی ایک شاخ کا عالم یہ ہے، اتنی لمبی ہے کہ اگر ایک شخص گھوڑے پر بیٹھ کر اپنا گھوڑا پوری رفتار سے دوڑائے تو اس شاخ سے نیچے سے نکلنے کے لیے اسے 100 سال لگے گا۔ 100 سال لگاتار اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے تو سدرہ کی ایک شاخ کے نیچے سے تب گزر سکے گا، اتنی بڑی بڑی اس کی شاخیں ہیں۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے دیکھا شب معراج اس کے ہر پتے پر ایک فرشتہ کھڑا ہو کر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ سدرہ کے درخت کے ہر پتے پر ایک فرشتہ کھڑا ہو کر اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ یہ ہے سدرۃ المنتہا۔ اور منتہا میں نے آپ کو بتا دیا کہ منتہا کا مطلب ہے انتہا، اوپر سے آنے والوں کی بھی انتہا، نیچے سے جانے والوں کی بھی انتہا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اندہا جنت الماوا، اس کے پاس ہے جنت ماوا، سدرہ کے پاس ہے جنت ماوا۔ اب جنت ماوا کیا ہے؟ ماوا کا لفظ پہلے سمجھ لیجئے۔ ماوا کا مطلب ہوتا ہے رجوع کی جگہ، اور ماوا کا ایک مطلب ہوتا ہے پناہ کی جگہ۔ ماوا کا ایک معنی عربی زبان میں ہوتا ہے مسکن، ٹھہرنے کا مقام۔ یہ تینوں معنی لفظ ماوا کے ہیں۔ ماوا کا ایک معنی رجوع کی جگہ، ایک معنی پناہ کی جگہ، اور ایک معنی ہے مسکن، رہنے کی جگہ۔ اب جنت ماوا کیا ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں یہ وہ جنت ہے جس میں صرف متقین کو ٹھہرایا جائے گا۔ یہ متقین کے رہنے والی جو جنت کے درجے ہیں نا، 8 درجے ہیں جنت کے، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم میں 8 جنتوں کا ذکر ہے۔ جنت نعیم بھی ہے، جنت ماوا بھی ہے، جنت فردوس بھی ہے، جنت قرار بھی ہے، اس طرح 8 کا ذکر قرآن میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جنت ماوا یہ وہ جنت ہے جس میں متقین کو ٹھہرایا جائے گا۔ یہ حضرت خواجہ حسن بصری کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جنت ماوا وہی جنت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو انہیں جنت میں ٹھہرایا گیا تھا، وہی جنت ہے جس میں آدم کو ٹھہرایا گیا، جنت ماوا۔ اور پھر وہیں آدم علیہ السلام نے دانا کھایا تھا اور اللہ نے انہیں وہاں سے نکال کر زمین میں بھیجا تھا۔ یہ جنت ماوا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے تمام ایمان والوں کی روحیں جہاں ٹھہرائی جائیں گی اس کو جنت ماوا کہتے ہیں۔ جہاں ایمان والے مومنین کی ارواح کو ٹھہرایا جائے گا اس کو جنت ماوا کہتے ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ جہاں جہاں شہداء کی ارواح کو ٹھہرایا جائے گا اس کو جنت ماوا کہتے ہیں۔ اور چھٹا قول یہ ہے کہ یہ جبریل امین اور میکائیل علیہم السلام کی جنت ہے جہاں یہ دونوں بڑے فرشتے ٹھہریں گے۔ یہ اقوال ہیں مختلف مفسرین کرام کے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ یہ جنت 7ویں آسمان میں ہے۔
جنت ماوا یہ 7ویں آسمان میں ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، اور یہ وہ جنت ہے کہ جس کی میرے آقا نے شب معراج سیر فرمائی تھی، جنت ماوا۔ اب اس کے بعد فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا۔ اب کس نے ڈھانپا؟ سدرۃ المنتہا کو کس نے ڈھانپا؟ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اور ان کے اصحاب، ان میں حضرت ابن مسعود بھی آتے ہیں اور دیگر ان کے ماننے والے بھی آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کس نے ڈھانپ لیا؟ اللہ کے نور نے ڈھانپا ہوا ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ کے نور کی کرنیں پڑ رہی ہیں، اور ان کرنوں سے سدرۃ المنتہا کا پتا پتا چمک رہا ہے، پتے پتے سے روشنی نکل رہی ہے، پتے پتے سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، اور اللہ کے انوار کی تجلیات ہر لمحے اس درخت سدرہ پر پڑ رہی ہیں اور اس سے نور پھوٹ رہا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کس نے سدرہ کو ڈھانپا ہوا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا سدرہ کو سونے کے پروانوں نے ڈھانپا ہوا ہے، سونے کے گولڈ کے چھوٹے چھوٹے پروانے ہیں جو اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ جو سدرۃ المنتہا کے اوپر اڑ رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، اور ایک عجیب دلکش منظر ہے، اور ان پروانوں نے اس پورے درخت کو ڈھانپا ہوا ہے، اور ان سونے کے پروانوں کے نیچے اللہ کے فرشتے رب کی تسبیح کر رہے ہیں، عند سدرۃ المنتہا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ اور یہی وہ مقام ہے کہ جب حضور سدرۃ المنتہا کے نیچے ٹھہرے نا، جبریل امین نے ٹھہرایا حضور کو یہاں، اور یہاں سے آگے سرکار نے سفر شروع کرنا تھا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں حضور کو دی تھی سدرۃ المنتہا کے پاس۔ وہ 3 چیزیں کیا؟ 50 نمازیں، یہ سدرۃ المنتہا پر دی گئی ہیں، 50 نمازیں، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح یہ کیسے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی مثال سمجھ لیں، یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ مثال نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے صرف آپ کو۔ جس طرح کوئی آپ کبھی پاکستان کے پریزیڈنٹ سے، پاکستان کے صدر سے یا وزیر اعظم سے ملنے جائے نا، تو سب سے پہلے وہ آپ کو ایک جگہ پر ٹھہراتے ہیں، وہ جو سیکٹری ہوتا ہے نا، ملٹری سیکٹری، سب سے پہلے آپ سے وہ ملاقات کرتا ہے، وہ جنرل رینک کا بندہ ہوتا ہے، وزیر اعظم کا ملٹری سیکٹری ہوتا ہے، صدر کا ملٹری سیکٹری ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے آپ کو اپنے دفتر میں بٹھاتا ہے، بٹھا کر آپ کی چائے پانی سے تواضع کرنے کے بعد تسلی کر کے نا پورا پروٹوکول دے کر پھر آپ کو وزیر اعظم کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اب سدرۃ المنتہا پر حضور کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، میرے آقا کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور وہ پروٹوکول کیا ہے؟ محبوب نے ملاقات کے لیے آنا ہے، سدرہ پر ٹھہرا کر رب نے پہلے 3 چیزیں دی، 50 نمازیں امت کے لیے، سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے نا، یہ سدرۃ المنتہا پر دیا گیا ہے، یہ جبریل امین نہیں لے کر آئے، یہ ڈائریکٹ ملا ہے۔ اور تیسری چیز پتہ ہے کیا تھی؟ سدرۃ المنتہا پر ہی پروٹوکول دیکھیے، حضور سے وعدہ کر لیا گیا آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا ہم بخش دیں گے۔ یہ 3 چیزیں حضور کو سدرۃ المنتہا پر دی گئی۔ کیوں؟ اللہ جانتا تھا کہ محبوب نے میری بارگاہ میں آ کر امت کا مقدمہ چھیڑنا ہے، اس لیے رب نے پروٹوکول یہ دیا، محبوب آرام سے آؤ، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ہم اپنے پاس پہنچنے سے پہلے آپ سے وعدہ کر رہے ہیں آپ کی امت اگر شرک نہیں کرے گی تو ہم بخش دیں گے، گناہ جتنے مرضی ہوئے وہ پرواہ نہیں ہے، بس مشرک نہیں ہونا چاہیے، باقی جتنے مرضی گناہ لے کر آئے گا ہم بخش دیں گے۔ یہ حضور کو سدرۃ المنتہا پر پروٹوکول دیا گیا شب معراج، 3 چیزوں کا، 3 گفٹ رب نے پہلے بھیجے، اور 3 گفٹ دے کر پھر جبرائیل کو کہا اب محبوب کو ہمارے پاس بھیج دو۔
ٹھیک ہے، تو از یغشی السدرۃ ما یغشی، اس نے ڈھانپا ہوا تھا سدرہ کو، اور وہ کس نے ڈھانپا؟ اللہ کے نور اور گولڈ کے پروانوں نے سدرات کو ڈھانپا ہوا تھا، اور ہر طرف نور ہی نور تھا، اور ہر طرف اس نور میں پروانے گولڈ کے اڑ رہے تھے۔ اب مجھے بتائیے، آپ کبھی کسی کیش بکس میں جائیں، یا جو دکانوں پر انہوں نے شو کیس رکھے ہوتے ہیں، وہ شیشے کا بنا ہو اور اس میں گولڈ پڑا ہوا ہو، اصلی 1 نمبر کا، پالش ہوئی ہو، اور اوپر بتیاں لگی ہوں، تو وہ کتنا چمک رہا ہوگا؟ وہ کتنا چمک رہا ہوگا؟ اب ذرا تصور کیجئے، جب سدرۃ المنتہا سارے کو سونے کے پروانوں نے ڈھانپا ہوا ہے، اور اوپر سے رب کے نور کی کرنیں پڑ رہی ہیں، تو جب ان پروانوں پر نور کی کرنیں پڑتی ہوں گی، پھر سدرۃ المنتہا کا منظر کتنا دلکش ہوگا۔ اس دلکش منظر میں میرے آقا کو استقبالیہ دیا گیا، اور ٹھہرا کر رب نے 3 گفٹ دیے، اور پھر اپنے محبوب کو آگے بلایا، تو کہا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ اللہ سے دعا ہے